السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، میری ماں بہنوں، طالب علم کی شان سے متعلق تصوف کے عنوان پر یہ موضوع چل رہا ہے، جس کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی ذمہ داروں میں سے ایک شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ایک صوفی اور ذاکر شاغل بزرگ تھے۔ جب انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تو ایک دن وہ دارالعلوم کے کنویں پر وضو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ایک طالب علم ان کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک پیالے میں پتلی سی دال تھی۔ اس نے وہ پیالہ حضرت کو دکھایا اور کہا، دیکھیے جی، آپ کی نگرانی میں دارالعلوم میں ایسا سالن پک رہا ہے جس سے وضو بھی جائز ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا اور الٹ گیا۔ وہ لڑکا تو بھاگ گیا، لیکن جب اساتذہ کو اطلاع ملی تو اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کہ ایک طالب علم کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے ناظم صاحب کے سامنے ایسی حرکت کی۔ اساتذہ ان کی بزرگی سے واقف تھے، لہٰذا وہ آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ محسوس نہ کریں، ہم نادم اور شرمندہ ہیں کہ ایک طالب علم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، وہ طالب علم نہیں ہے۔ اب استاد کہتے کہ وہ طالب علم ہے اور حضرت فرماتے کہ وہ طالب علم نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ مطبخ سے پتہ کر لو، وہاں اس کا نام ہوگا۔ جب وہاں سے پتہ کیا گیا تو واقعی وہاں بھی اس کا نام نہیں تھا، اور وہاں سے باقاعدہ کھانا لیا کرتا تھا۔ یہ معلوم کر کے وہ پھر حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت وہ طالب علم ہی ہے، اس کا نام مطبخ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے، نہیں، وہ طالب علم نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ کلاس کے استاد سے پتہ کر لو۔ جب استاد سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا نام تو وہاں بھی تھا، مگر وہ لڑکا پڑھنے نہیں آتا تھا، بلکہ کسی طالب علم سے اس کا رابطہ تھا، اور وہ طالب علم اس کی حاضری لگوا دیتا تھا۔ وہ صرف کھانا کھانے کے لیے مطبخ میں آتا تھا اور کھانا کھا کر واپس باہر چلا جاتا تھا۔ جب اساتذہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ شاہ صاحب تو کبھی کبھی آتے ہیں اور ہم ہر وقت یہاں ہوتے ہیں، ہمیں تو اس کی پہچان نہ ہوئی، اور شاہ صاحب نے پہچان لیا۔ وہ اور زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگے، چنانچہ انہوں نے حضرت سے معافی مانگی اور عرض کیا، حضرت ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ تو طلباء سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھتے،
پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ طالب علم ہے یا نہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، جب میں یہاں کا نگران بنا تو ایک دفعہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنویں کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پانی کا ڈول ہے۔ طالب علم لائن بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ڈول میں پانی بھرتے جاتے تھے۔ میں نے اس وقت موجود تمام طلباء کو دیکھا لیکن اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس طرح میں پہچان گیا کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب دارالعلوم کے تمام اساتذہ اور طلباء حتیٰ کہ کام کرنے والے دربان درجے کے لوگ بھی صاحب نسبت یعنی اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ طالب علم میں سچے تھے، طلب علم میں سچے تھے۔ ان کے دلوں میں علم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ اور شوق ہوتا تھا کہ وہ دن رات اسی کام میں منہمک رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کے دل میں علم حاصل کرنے کی ایسی سچی اور پکی تڑپ پیدا کر دی تھی کہ جب استاد کوئی بات کہہ دیتے تھے تو وہ اسی وقت اس بات کو اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچے قد کے شخص نے بیٹھ کر کہنا شروع کر دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ شخص ہیں جن کو امام کہتے ہیں۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو املا کروا رہے تھے۔ سب لوگ حدیث پاک کو سن کر لکھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مسافر تھا اس لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، قریب ہی ایک تنکا پڑا تھا، میں نے وہ اٹھایا اور میں نے تنکے کے ساتھ اپنی ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا تھا تاکہ مجھے ان کے ساتھ مشابہت نصیب ہو جائے، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو امام صاحب نے درس حدیث موقوف کیا اور طلباء اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگے۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے پاس بلا لیا اور پوچھا، بھائی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں اپنی ہتھیلی پر حدیث شریف لکھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے کہا حضرت وہ قلم تو نہیں تھا، وہ تو ایک تنکا سا تھا۔ فرمایا بھائی یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا حضرت میں ظاہر میں تو ہتھیلی پر تنکا چلا رہا تھا مگر حقیقت میں اپنے دل میں یہ مضمون لکھ رہا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ کہا وہ مجھے سب یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے 100 سے زیادہ حدیثیں املا کروائی ہیں، ان میں سے اگر تم آدھی بھی سنا دو تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ فرمانے لگے کہ انہوں نے تو آدھی کہا مگر میں نے پہلے نمبر سے حدیث پاک سند اور متن کے ساتھ سنانی شروع کی۔ جتنی لکھوائی تھیں وہ سب کی سب زبانی یاد تھیں، لہٰذا میں نے ساری حدیثیں ان کو زبانی سنا دیں۔ جو حضرات محنت اور مجاہدہ کے ساتھ طلب علم میں لگتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ان حضرات نے علم کے حصول میں ایسے مجاہدے کیے کہ انہوں نے اپنی ضروریات کو کم کر دیا تھا
آج تو بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک یہ معمول رکھا کہ وہ 24 گھنٹوں میں مغز بادام کے 7 دانے کھا لیتے تھے اور انہیں پر ان کا پورا دن گزر جاتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے طلب حدیث میں کوفہ کے اتنے چکر لگائے کہ وہ میری گنتی سے بھی باہر ہو گئے۔ اب آج دیکھیے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی کہ آج بخاری شریف کی افتتاح کی محفل ہے۔ وہ حضرات علم حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اتنی عظمت عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کی۔ یہ حفاظت 2 طرح سے ہوتی ہے، پہلا یادداشت کے ذریعے، دوسرا اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے ذریعے۔ ان حضرات نے شریعت کے احکام کو عملی طور پر اپنے اوپر لاگو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور درویش اور علماء اس لیے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے ہیں اللہ کی کتاب پر۔ رب والے، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، احبار حبر کی جمع علم والے ہوتے ہیں، یعنی علماء اور صلحاء۔ ان کا فرض منصبی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پل کی حفاظت کرنے کے لیے پولیس ہوتی ہے، جس طرح پولیس پل کی حفاظت کے لیے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح علماء قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ وہ کسی مفتری کو اس کے مضامین میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا فرض منصبی ہے۔ یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب وہ اس کتاب کو خود مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی مطلب ہے کہ ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیجئے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لینا۔ یہ تمسک بالکتاب ہے۔ تمسک بالکتاب والسنہ فقط الفاظ پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتا، اسی لیے جس کا عمل نہ ہو اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے مثال گدھے کے پیٹھ پر اٹھائے چلتا ہے کتابیں۔ تو جو علم نافع ہوتا ہے وہ ایسا علم ہوتا ہے جس پر انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ سب آپ کو اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگیوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری، اخلاق حمیدہ اور تواضع اور انکساری نظر آئے گی۔ عزیز طلباء، یہ اہل حق کا ایک قافلہ ہے۔ اس قافلے کے سرخیل امام انبیاء کرام تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ان کے بعد ان کی صحبت یافتہ اور پھر ان کے بعد ان کے صحبت یافتہ علماء صلحاء، یہ قافلہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار کر اپنے جہان سے اگلے جہان کی طرف جا رہا ہے۔
بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور اپنی اخلاص بھری زندگی گزار کر چلے گئے۔ آج بھی ان مدارس میں ایسے طلباء اور علماء موجود ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابرین میں سے کسی نے 30 سال، کسی نے 35 سال اور کسی نے 40 سال تک حدیث پڑھائی۔ انہوں نے چٹائیوں پر بیٹھنا گوارا کیا اور جو کی سوکھی روٹی اس کو کھا کر صبر کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی حاکم وقت کی طرف سے نظر نہیں اٹھائی، بلکہ انہوں نے یہ اللہ رب العزت کا احسان مانا اور انہی مدارس میں رہ کر حفاظت کتاب کو اپنا فرض منصبی سمجھا اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے فضل اور کمال عطا کیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان علماء کی استقامت کو کہ جنہوں نے زندگی میں پیش کرنے والی یہ مشقتیں برداشت تو کیں، مگر حکومت کے دروازے دیکھنے کی بجائے اپنے رب کے دروازے کو دیکھا اور اسی پر اپنی نظریں جمائے رکھیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کتاب کو۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر کتاب و سنت کے خلاف عمل نہ کیا۔ اگر ان کی داستانیں پڑھنی ہوں تو تاریخ علماء دیوبند پڑھ لیجئے، اس کے اوراق گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ان حضرات نے حفاظت دین کی خاطر کتنی قربانیاں دیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ عاجز اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، وہ ابتدائی جوانی سے ہی بڑا نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کے دل میں آخرت کی تیاری کا غم لگ گیا تھا۔ وہ محل میں رہتے ہوئے بھی سادہ کپڑے پہنتا اور دسترخوان پر خشک روٹی بھگو کر کھا لیتا تھا۔ اس کو دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، گویا وہ ایک درویش آدمی تھا۔ اب لوگ باتیں بناتے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک دن بادشاہ کو کچھ لوگوں نے بھی بہت ہی زیادہ غصہ دلا دیا کہ آپ کا خیال نہیں کرتے اور آپ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو سمجھاتے نہیں، لہٰذا آپ اس پر ذرا سختی کریں، یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے بچے کو بلا کر کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے دوستوں میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ اس نے کہا ابا جان، اگر میری وجہ سے آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے تو مجھے آپ اجازت دے دیجئے، میں علم حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی کہیں جانا ہی چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ چلے جاؤ۔ چنانچہ اس نے تیاری کر لی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا۔ چنانچہ بچے نے کہا کہ اب تو میں نیت کر چکا ہوں، لہٰذا اب نہیں رکوں گا۔ جب ان کی والدہ نے اس کا پختہ ارادہ دیکھا تو انہوں نے بھی اسے ایک قرآن مجید دے دیا اور ایک انگوٹھی دے دی اور کہا بیٹا یہ دو چیزیں اپنے پاس رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اگر تمہیں ضرورت پڑے تو اس انگوٹھی کو استعمال میں لے آنا۔ بچے نے وہ دونوں چیزیں اپنی والدہ سے لے لیں اور رخصت ہو گیا۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اس کے سامنے دنیا کی سب نعمتیں موجود تھیں۔ اگر وہ چاہتا تو عیاشی میں اپنا وقت گزار سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو محلات کی سہولت بھری زندگی گزارتا تھا، مگر نہیں، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھری ہوئی تھی، اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اس کے دل میں علم طلب کرنے کا شوق تھا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں،
موضوع چل رہا ہے، واقعہ بھی ہارون رشید کے بیٹے کا جو ہے چل رہا ہے، بات ادھوری یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی جو ہے نشست میں آپ تمام حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں علم کی قدر عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا علم بھر دے، اللہ کا کرم ہو جائے ہم پر، اور ہم بھی طالب علم کی زندگی گزاریں، اور پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔